إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے ہمیں اپنا وجود جو ہمارا بدن ہے یہ عطا کیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو کہا کہ یا اللہ تو مجھے پیدا کر، اللہ نے ہمارے کہے بغیر ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عطا کردہ وجود ہے، اس کی جو معمولی نعمتیں ہیں، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں اور خزانے ان معمولی نعمتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے تمام وسائل اور علوم بروئے کار لا کر انسانی بدن کا ایک بال بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر نشانیاں تمہارے جسم اور بدن کے اندر ہیں، کیا تم عقل و بصیرت کا استعمال نہیں کرتے؟ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہماری جو ضروریات ہیں ان کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جتنے بھی جاندار چوپائے اور انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ان کا رزق ہے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ لباس اور جوتا، یہ رزق ہے۔ اور دنیا کے اندر کئی انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے بھی محروم ہیں، اور وہ ننگے ہی پیدا ہوتے ہیں دنیا میں اور ننگے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بچہ گر جائے گا، اس کو پکڑیں، اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاؤ بھائی۔ دوسری جو چیز ہے وہ خوراک اور غذا ہے۔
یہ بھی رزق ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ گھر ہے، یہ بھی رزق ہے۔ بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے رزق ہے۔ اولاد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ آپ دیکھیے کئی بندے حسین و جمیل بھی ہوتے ہیں، گھر بھی بڑا ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو نکاح کی توفیق نہیں ہوتی، نکاح ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ حضرات میاں بیوی تندرست ہونے کے باوجود اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر اور اطباء کہتے ہیں کہ مرد بھی صحت مند ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، دونوں نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اور کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں مثال دینا چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ میرے بعد قیامت کی صبح تک کے لیے وہ بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیں۔ وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ نے کانوں کی قوت سماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی عطا کی ہے کہ چونٹی اپنی ساتھیوں سے بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان اس بات کو سن رہے ہیں۔ حضرات ان کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ کتنی صلاحیتوں کے مالک تھے، تخت بلقیس کو حاضر کرنا ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا حضرت آپ قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگاتے ہیں اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ انسان کے بدن کے اندر کچھ حصے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو حرکت دیتا ہے، کچھ حصے ایسے ہیں کہ بدن جو ہے وہ منٹ کے اندر اپنے ان حصوں کو حرکت دیتا ہے اپنی صحت اور عافیت کے لیے، جسم خود بخود ان کو حرکت دیتا ہے۔ اور کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو سیکنڈ سے پہلے ہوتی ہیں، سیکنڈوں سے پہلے ہمارے بدن کے اندر۔ یہ آنکھ کی پتلی کی جو حرکت ہے یہ سیکنڈ سے پہلے ہوتی ہے، اور اس نے کیا کہا آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں۔ آپ ان کی بادشاہت کا اندازہ کر لیں، ہوا بھی ان کے مسخر اور تابع ہے۔ 100 بیویاں تھیں ان کی، 100، اور کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کروں گا، 100 بیٹا ہوگا۔ یہ بات، یہ قصہ کس نے سنایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام بیان نہ فرماتے تو شاید کوئی انسان یقین نہ کرتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیٹوں کے خواہش مند تھے۔ 99 کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، 100ویں بیوی کے گھر میں اولاد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کے بدن کا آدھا حصہ جو ہے یہ مارا ہوا تھا۔ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
ہمارے پاکستان کے جو موجودہ ملکی اور معاشی معیشت کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر بھی اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صرف ایک شہر کے اندر آستانے ہیں جس کو ملتان کہا جاتا ہے۔ پشاور سے لے کر کراچی تک موڑ موڑ پہ آپ کو قبریں اور آستانے اور مشکل کشا اور جھنڈے اور شخصیتیں اور ہستیاں اور تقدیریں بدلنے والے، آپ کو سائن بورڈ اور دیواریں جو ہیں وہ لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی رات میں تقدیر کو بدلنے کے دعوے کرنے والے جو ہیں وہ سب بے بس ہیں۔ ملک کی معیشت جو ہے وہ بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر پھیلتی ہوئی مایوسی کے پیش نظر، جب مایوسی پھیلتی ہے تجارت میں، معیشت میں، کاروبار میں، رزق میں، کمانے میں، تو یہ جو چمتکاری بابے ہیں یہ برساتی کیڑوں مکوڑوں اور مینڈکوں کی طرح باہر نکل آتے ہیں اور یہ بڑے بلند و بلند دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ان کی طرف لپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ ان حالات میں امت کو، ملک کے باسیوں کو، اپنے پیاروں کو، احباب کو اور سامعین کو یہ بتایا جائے کہ رزق جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے اپنے نبیوں اور اپنے دوستوں پر اس کو تنگ کر دے، اور چاہے تو جو اس کے منکر ہیں اور طاغی اور باغی ہیں ان کو بے پناہ رزق عطا کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب آئیے، کون کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن اسباب سے اللہ تبارک و تعالی انسان کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے؟ ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ رزق کو بڑھانے والے اسباب کون سے ہیں۔ رزق کو بڑھانے والے اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، کوئی میری ایجاد نہیں ہے۔ ان اسباب کا تعلق جو ہے وہ آپ کی جیبوں کے ساتھ نہیں کہ میں آپ کو تب بتاؤں کہ آپ جب پیسے نکال کر دیں اور میں پیسوں کے بدلے میں آپ کو ایسے گر بتانے شروع کر دوں جس سے آپ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ حضرات، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، جب فاقے آتے ہیں، غربت آتی ہے، قلت آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو عقل ہے نا، عقل سلیم، انسان کی عقل یہ جاتی رہتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من القلہ۔ احادیث کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں، اور ہم کیسے اہل حدیث اور اہل سنت ہیں، سال ہر سال کبھی ہم نے اپنی زبانوں سے یہ الفاظ ادا ہی نہیں کیے جو الفاظ ہمارے پیارے نبی نے اپنی زبان اقدس سے ادا کیے۔ اب بھی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من القلہ، قلت۔ حضرات، دوسرے نبی علیہ السلام آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ فقر جو ہے وہ بے بسیاں ہیں، بے بسیاں انسان کے گھر کے اندر ڈیرے ڈال دیتی ہے، نہ کوئی تدبیر کام آتی ہے، نہ ڈگری کام آتی ہے، نہ فیملی بیک گراؤنڈ کام آتا ہے، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ریت ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور مثال ہے، بھائی کئیاں دا پٹرول نہیں بلدا تے کئیاں دا پیشاب بلی ہوندا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
میں اس کی مثال دیتا ہوں. میرے رشتہ داروں میں ایک عالم دین تھے، تو ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا. طبیب نے کہا کہ ان کو اونٹنی کا دودھ اور جو پیشاب ہے وہ ملا کر پلائیں. یہ طب نبوی کا بہت بڑا نسخہ ہے، پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے، جگر کے کینسر کا علاج ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عقل اور ارینا قبیلے کے لوگ آئے، تو مدینے کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، ان کے پیٹوں کے اندر پانی پڑ گیا. پیٹوں میں یہ جب ہمارا لیور کا جو سسٹم فنکشن ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا. گلینڈز جو ہیں یعنی جو غدود ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غدود جاذبہ اور ایک غدود ناقلہ. جذب کرنے والے گلینڈز اور نکالنے والے گلینڈز وہ کام نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پیٹ اور بدن کے اندر جو پانی ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشربو من البانیہا، کہ ان کا دودھ اور جو بول ہے پیشاب وہ ملا کر پیو. انہوں نے ملا کر پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح کر دیا، صحت مند کر دیا. دنیا کے اندر سائنس جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرتی ہے بطور علاج کے. سائنس نے موجودہ دور میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں واقعتاً یہ لیور کے فنکشن اور سسٹم کو درست کرتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا نسخہ ہے. میرے بھائیوں دوستو آپ ذرا غور کیجئے گا. ہم نے دودھ خریدا اسے، اس وقت 50 روپے کلو دودھ تھا، اور کہا کہ ہمیں کچھ پیشاب بھی چاہیے. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ پیشاب کرے گی تو پھر میں پیشاب جو ہے وہ آپ کو برتن میں ڈال کے دے دوں گا. بالٹی ساتھ لے کر گئے، وہ بالٹی اس کو دی، اس نے پیشاب ڈال دیا. جب پیشاب ڈال دیا تو ہم جانے لگے تو کہتا ہے کدھر جانے لگے ہو؟ ہم نے کہا جی بتائیں. وہ کہتا ہے اس کے بھی پیسے دیں. دودھ جو ہے وہ 50 روپے لیٹر ہے، لیکن یہ پیشاب جو ہے یہ 100 روپے کے حساب سے میں نے دینا ہے. لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر رکھ دیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے پیشاب سے، جانور کے پیشاب سے بندے کو رزق عطا کرے، اور چاہے اس کے اثاثے پڑے رہے اور وہ ایک وقت کی روٹی سے آوازار ہو جائے. کئی کروڑوں پتی ہے، میں نے ان کی بے بسیوں کو دیکھا ہے. کروڑوں کے مالک ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کو عاجز کر دیتا ہے، اور وہ بیچارے قرضے مانگتے پھرتے ہیں کہ بھائی 5000 دینا، 10,000 دینا. وسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی ہے وہ وسائل آپ کے اوپر بند کر دے. کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا محتاج بنا دے. یہ اللہ کی مرضی. اب وہ اسباب کون سے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز میں نے کہا نا کہ غربت جب آتی ہے تو عقل جو ہے، عقل اور بصیرت وہ چلی جاتی ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کی عقل جو ہے وہ توازن میں نہیں رہتی. 2 چیزیں ایسی ہیں، غربت میں بھی نہیں رہتی، امیری میں بھی نہیں رہتی. اور جس بندے کو علم کا افارہ ہو جائے، علم کا تکبر ہو جائے، اس کا بھی دماغ ٹکانے پر نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھ لیں میرے بھائیوں دوستوں. میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو دعائیں ہیں، ہر نماز کے اندر نبی علیہ السلام کی دعا آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ دعا نماز کے اندر کرنی ہے. ہمارا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے؟ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہر نماز کے اندر ہمارے پیارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ایک دعا پڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اور ہماری 90% اکثریت بالکل قریب بھی نہیں جاتی اس دعا کی.
وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ یہ دعا نماز میں کرنی ہے، ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ چٹی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، بہت زیادہ چٹی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ کثرت سے کہتے رہتے ہیں یا اللہ میں چٹی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں چٹی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر نماز کے اندر ہی، نمازوں کے علاوہ بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب چٹیاں انسان کو پڑتی ہیں نا تو انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، یعنی ایمان بھی جاتا رہتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ تو پہلی جو چیز ہے میں نصیحت کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، خواہشات کی غلامی کبھی نہ کرنا، ہوس کے پجاری کبھی نہ بننا۔ جو لوگ راتوں رات امیر ہونے کے شوقین اور خواہشات کے پجاری ہیں، مال کی ان کے اندر ہوس ہے، بندے بھی فراڈے، بیبیاں بھی فراڈیاں، وہ چکمے دیتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں آدھے پیسے بچتے ہیں اور چوتھائی حصہ بچتا ہے۔ بندہ لالچ کے اندر پیسے دے بیٹھتا ہے اور پھر سارا کچھ ہی جاتا رہتا ہے۔ وہ کون سا کاروبار ہے دنیا کو بتایا جائے کہ جس طرح جتنے یہ پرکشش کے 100% منافع ہو رہا ہے، کئی ننھے ڈبل شاہ مذہبی روپ کے اندر بھی چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بڑی داڑیاں، سلواریں نصف پنڈلیوں پہ، سروں پہ ٹوپیاں، نمازوں کی پابندی اور مشغلہ، مذہب کی آڑ میں لوگوں کے مال کو مارنا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں، وہ نا سبحان اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے۔ میری عادت نہیں ہے حکایات کو بیان کرنے کی، لیکن واقعہ کی مناسبت سے میں سنا دیتا ہوں۔ اعتماد کا، رشتہ داری کا بلاత్కాر کرنا، یعنی انسان رشتہ داری پر اعتماد کرتا ہے، دوستی پر اعتماد کرتا ہے، نماز پہ اعتماد کرتا ہے، الحاج پہ اعتماد کرتا ہے، جو مذہبی سلوگن ہیں ان پہ اعتماد کرتا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈبل مجرم ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت لکھی کہ ایک کبوتر اور کبوتری دونوں میاں بیوی تھے، جوڑا درخت پر بیٹھے ہوئے۔ کبوتری نے دیکھا کہ دور سے ایک انسان آ رہا ہے، تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ اڑ جائیں، اڑ جائیں، بندہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ صوفی بندہ ہے، انہیں چولا پایا ہے، تسبیح پڑھی ہے، اللہ اللہ کری ہوندا ہے، یہ تو شکاری ہے ہی نہیں۔ اس صوفی صاحب نے کیا کیا، قریب آیا، انہیں چولے دے تھلے تیر کمان کٹ کے تے کبوتر شکار کر کے وہ مارے۔ کبوتری جو ہے وہ شکایت لے کر قاضی، جو وقت کا قاضی تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ ظلم ہوا ہے جی، میرا خاوند مار دیا ہے۔ وقت کے قاضی نے طلب کر لیا، صوفی صاحب آ جاؤ۔ اس نے کہا جی بات ہے سیدھی، کبوتر شکار ہے تے حلال ہے، تے شکار کرنا سنت ہے، تے میں شکار ہی کیتا ہے، میں اور کی کیتا ہے۔ اب اس کی دلیل جو ہے وہ بظاہر بڑی وزنی بھی تھی، معقول بھی تھی۔ کبوتری نے کہا شکار کرنے پر اعتراض نہیں ہے، اگر یہ شکاری کے روپ میں ہوتا اسی اٹھ جاندے۔ اعتراض تو اس بات پر ہے اے صوفی ملا درویش دے روپ دے ویسی، اثر جڑا ایدہ کرتوت سی انہیں لکایا سی، چھپایا سی۔ یہاں پر یہ پہلی نصیحت ہے کہ جہاں یہ بات ضروری ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں یہ بات ضروری ہے کہ مال کی ہوس جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جنی دیر تک لالچ زندہ ہے انی دیر تک فراڈ زندہ ہے، اور لالچ اس کا تعلق
ڈگریوں کے ساتھ نہیں کہ جڑے جاہل ہوندے نے وہ لالچی ہوندے نے، یا جڑے سکولے نہیں پڑھے وہ لالچی ہوندے نے. بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، ڈاکٹر، مولوی، وہ ایسے لوگوں کے دلال بنے ہوتے ہیں. ڈبل شاہ تھا، یہ وزیر آباد کا کریکٹر تھا، معاشرے کا ہر بندہ ہی اس کا دلال تھا. مذہبی کیا، پروفیسر کیا، ڈاکٹر کیا، جاہل کیا، خاکروب چپڑاسی کیا، ہر معاشرے کا بندہ اس نے بطور بروکر اور دلال کے آگے رکھا ہوا تھا. تو لالچ جو ہے اس کا تعلق معاشرے کے کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہے. پڑھے لکھے بھی لالچی ہوتے ہیں اور جاہل بھی لالچی ہوتے ہیں. لالچ نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. حضرات، اب میں نے 3 باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی. پہلی بات وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا یہ بستیوں والے، پاکستانی بستیوں والے، فرمایا اگر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے، ہم برکتوں کے دروازے ان کے اوپر سے بھی کھول دیتے، نیچے سے بھی کھول دیتے. اللہ کی مرضی ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ تقوی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ اللہ پر توکل ہے. لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ. پہلا درجہ توکل کا کیا ہے؟ پہلا درجہ بھائی اسباب کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. یہ پہلا درجہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان والے ہو تو بھروسہ مجھ پہ کرنا ہے. توکل کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آپ اسباب بھی اختیار نہ کریں، آپ 100% اللہ پر توکل کریں. ایسا جو توکل اللہ پر ہو، اللہ اسباب بھی بندے کے ساتھ خود بخود جوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اسباب تو نہیں نا اختیار کیے، وہ تو کنویں کی پستی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کنویں کی پستی سے نکال کر مصر کے تخت پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ. تو آپ اپنے بچوں کو اللہ پر بھروسہ سکھائیں. چیزوں کو چھپانا اور چرانا اور اضافی چیزیں لے کر کے آنا، ان چیزوں پہ بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑی نشانیاں دکھاتا ہے. ہنڈیا پک جاتی ہے، چھپکلی گر گئی، پورا ٹبر انتظار کرتا رہا، جی ہانڈی پک گئی ہم نے کھانی ہے، نہیں کھا سکے. ہنڈیا پک گئی ہے، الٹ گئی، اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز تیار ہو چکی ہے، اب نہیں کھا سکے. اور ہر انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. منہ چوک کے اسی کرو نکلے ہیں، یہ کام تو نکلے ہیں، دفتر تو نکلے ہیں. اللہ نے رزق کا، روزی کا بہترین انتظام کر دیا، بہترین. میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بڑے کاروباری آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، مقامی لوگوں نے ہمیں اٹھایا، اپنی بستی میں لے گئے. اتنی غریب کہ جس کا حد اندازہ ہی نہیں ہے، کہ لوگوں سے صدقہ خیرات لے کر کے گزارا کرنے والے رب نے سانو انہاں دے گھروں روٹی کھوائی. اور جب ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ ضروریات ہیں، وہ ضروریات بھی ہم نے پوری کی. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جھوٹے کیس میں جیل میں چلا گیا.
تکبر ہوتا ہے نا انسان کے اندر. جیل چ گیا تے ویکھیا انہاں کول تے پانی کوئی نہیں, کھان نو شیواں کوئی نہیں, کئی بیچارے معمولی پیسوں کی وجہ سے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جو قیدی ہوتے ہیں یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اللہ مینوں لے کے گیا سی کہ انہاں میرے بندیاں نو چھڑانا ہی, اور کوئی سبب نہیں تھا. میں جیل میں چلا گیا اور جب باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے میں نے ان بندوں کو چھڑوا دیا کہ جن کے چھڑوانے کا انتظام اللہ نے آسمان سے کیا ہے. حضرات ہمارا رب وہ شان والا ہے, کشتی میں رب کا بندہ بیٹھا ہے, بڑا برگزیدہ ہے. سمندر نے کشتی کو بغیر میں جکڑ لیا اور کشتی کا ملاح کیا کہتا ہے, مالک کی اجازت کے بغیر کون میری کشتی میں بیٹھا ہے؟ نام یونس ہے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر سینے پنجابی زبان دے وچ بھائی سینے سٹ وجنا, پھر جو ہے دروازے پر دستک ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے اس بستی کا نبی بنایا ہے اور ان کی سرکشی سے مایوس ہو کر میں بستی چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ رہا ہوں. سمجھ آ گئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر, مالک کی اجازت کے بغیر میں ہی ہوں جو جا رہا ہوں. چھلانگ لگائی, اللہ نے مچھلی کو کہا ہے, مچھلی ویل مچھلی کو یونس کو نگل لے اور اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگراموں کا اور اس کی مینجمنٹ کا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا اندھیروں میں یونس نے مجھے پکارا ہے, اندھیروں میں یا اللہ تو ہی ہے اور کوئی نہیں. حضرات دنیا کے اندر بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر, پرانے دور کی بات ہے, ایک طبیب تھا. یہ کئی شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں. یہ مولویوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں, یہ بھی شعبہ ایسا ہے. ڈاکٹروں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. ہاں فارغ ترین بھی ہوئے گا نا تے بڑے نخرے, ایسے بیویوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. کچھ شعبے ہوتے ہی نخروں والے ہیں. ایسے ہی کوئی طبیب تھا, وہ بھی نخروں والا تھا. اللہ نے پکڑ لیا اس کو, پورا جسم جو ہے وہ چل رہا ہے, نبض نہیں چل رہی. کہا نہ سمجھے مر گیا, قومے میں چلا گیا. قومے میں جب قومے میں چلا گیا, کہا لیا نوایا کفنایا تے قبر دے وچ جا پایا. قبر میں چلا گیا. اب جہاں قبر میں گیا, آنکھ قبر میں کھلی, کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, میں بڑے تکبر کا شکار تھا. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے موجودہ دور میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے, ان کی موت کا وقت بڑے عبرت کا وقت ہوتا ہے. کیوں؟ مطمع نظر پیسے کمانا ہے, جھوٹی دوائیاں لکھنا, کمیشن والی دوائیاں لکھنا. اور کئی داڑیوں والے مذہبی روح والے ہوتے ہیں, وہ حج عمرے کمیشن میں لیتے ہیں, وہ گاڑیوں اور پیسے نہیں لیتے. میرے بھائیوں ایسا ہی تھا جب اس نے کہا یا اللہ میری توبہ, لا الہ الا انت, اب تو ہے. اللہ نے اس کے ساتھ صلح کر لی. نال ہی کفن چور نے کفن نو ہاتھ پا لیا. انہیں کیا بھائی تیرا انتظار سی. اور پھر باہر نکل کر ساری زندگی انسانوں کا, مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. تکبر نہیں کرنا, نخرے نہیں مارنے. حضرات میں بالکل اسی طرح مثال دیتا ہوں. بعض علماء 6 ماہ تک, ایک سال تک ان کے پاس دن خالی نہیں ہوتا. ہر روز تقریر ہے, 2 3 تقریریں. اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جنہوں پنجابی چاہتے ہیں نا بھائی جیوندیاں جنازہ ہو جانا. ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کوئی ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. پروگرام تقریر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو کوئی بلاتا تک نہیں, حال تک نہیں پوچھتا کوئی. تو علم, ڈاکٹر, عالم
نخرہ نہیں کرنا چاہیے، جتنا جھکے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی پھل لگائے۔ ایسے ہی بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ مینوں پوچھیا نہیں، تانوں جو پتہ ہے بھائی بندہ اس کام دا ماہر ہے تے تانوں چاہیے سی مینوں آ کے پوچھ دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ مارا نہ جائے بھائی، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے بیعت لیتے تھے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، خیر خائی دروازے پر جا کر دو۔ کوئی مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، کوئی انسان ہے، اس کے دروازے پر جا کر اس کی خیر خائی کرو۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خائی ہے، بادشاہ کی خیر خائی، علماء کی خیر خائی، عوام کی خیر خائی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، توکل علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اپنی ذات کے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کی آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ جو ہے پے در پے کرو، یعنی حج کیا ہے پھر عمرے پر چلے جاؤ، عمرہ کیا ہے پھر حج پر چلے جاؤ۔ فرمایا اس کے دو فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ غربت کو ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، ملحدین بے دین، ان کو حج عمرے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں بچی کی شادی کر دو، فلاں کا علاج کروا دو، حج عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کو کہیں کہ بھائی 2 کنال کے کوٹھی میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، کنال میں لے لو۔ پتھر لگانے کی کیا ضرورت ہے، ٹائلیں لگانے کی کیا ضرورت ہے، لگزی گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی خواہشات پر یہ مثالیں نہیں دیں گے، اور جب اللہ کے حقوق آ جائیں تو یہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حج اور عمرے کی عبادت کے ساتھ بھی سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب آپ یہاں سے ویزا لگواتے ہیں، ویزا لگوانے سے لے کر گھر آنے تک آپ کے اس 2 لاکھ کے خرچے کے اندر اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ ویزا لگوانے والا، ٹکٹ بنانے والا، جہاز پہ آپ کا سامان چڑھانے والے وہ ملازمین ہیں، آپ کو بورڈنگ دینے والے وہ بیچارے رزق کماتے ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر وہاں پہ کھانا بنانے والے بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، وہاں کے آپ کی خدمت کرنے والے، ہوٹل بسترے بیچنے والے، سینکڑوں لوگوں کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ یہ ساری منفی باتیں ہیں۔ حج عمرے کی عبادت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کی غربت کو ختم کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست کا نقصان کر رہی ہیں، تو ایسی مؤثر قانون سازی کرنی چاہیے جس سے یہ دشمنی کے دائرے میں داخل ہو کر وطن کا، ملک کا، ریاست کا، اس کے املاک کا نقصان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہم ملک کے لیے شیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا، اس کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، تیرے بندوں کے حق میں، اس ملک کے حق میں اللہ بہتر ہو۔ اے پروردگار ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔